محترم و معزز سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری آج کی آڈیو کلام شاعر بزبان شاعر۔ سامعین کرام، ہم نے آج جس محترم شخصیت کو اپنے اس پروگرام کے لیے منتخب کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف ادیب اور نامور شاعر کی حیثیت سے اردو ادب میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ جی ہاں، احمد ندیم قاسمی صاحب، جن کا اصلی نام احمد شاہ ایوان اور آپ کی تاریخ پیدائش 20 نومبر 1916۔ کیونکہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی ترقی پسند تحریک سے وابستگی رہی، اسی وجہ سے 2 مرتبہ قید و بند کے امتحان سے بھی گزرے۔ تقریباً 90 سال کی عمر میں 50 سے زائد کتب تصنیف کی اور 50 برس تک ادبی جریدے فنون کے ایڈیٹر اور پبلشر بھی رہے۔ قاسمی صاحب وہ منفرد اور باکمال شخصیت جنہوں نے دنیا ادب میں جب قدم رکھا تو جس صنف میں طبع آزمائی کی اسے امر کر دیا۔ اگر ہم نثر نگاری کے حوالے سے دیکھیں تو قاسمی صاحب نے بطور افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور کالم نگار اپنا لوہا منوایا۔ سامعین کرام، قاسمی صاحب کی شاعری کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر ہے خود قاسمی صاحب کی آواز میں ان کا ایک خوبصورت کلام۔ زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں، زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں، دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے، دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے، سوچنا اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے، سوچنا اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے، آسمان در آسمان اسرار کی پرتیں ہٹا کر جھانکنا بھی جرم ہے، آسمان در آسمان اسرار کی پرتیں ہٹا کر جھانکنا بھی جرم ہے، کیوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے، کیوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے، سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے۔ سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے۔ اے ہنرمندان آئین و سیاست، اے خدا بندان ایوان عقائد، زندگی کے نام پر بس ایک عنایت چاہیے، مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیے۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا احمد ندیم قاسمی صاحب کی آواز میں ان کا ایک خوبصورت کلام۔ سامعین کرام، اگر ہم احمد ندیم قاسمی صاحب کی شاعری کے حوالے سے بات کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قاسمی صاحب اپنی طرز کے ایک منفرد اور جداگانہ حیثیت رکھنے والے شاعر ہیں۔ قاسمی صاحب کی پہلی مرتبہ پذیرائی اور حوصلہ افزائی جس شخصیت نے کی وہ اختر شیرانی صاحب تھے۔ پھر آپ کی ملاقات دنیا ادب کی ایک اور عظیم شخصیت سے ہوئی، وہ تھے جناب امتیاز علی تاج، جنہوں نے قاسمی صاحب کو بچوں کے رسالے پھول کی ادارت سونپ دی۔ اسی دوران آپ نے بچوں کے لیے بہت کام کیا
پھر مولانا محمد علی جوہر کے انتقال پر قاسمی صاحب کی پہلی نظم، یعنی پہلی مرتبہ ان کی پہلی نظم روزنامہ سیاست لاہور کے سرفرق پر شائع ہوئی۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کی شاعری روایت اور جدت پسندی کا ایک خوبصورت اور عظیم شاہکار، لہذا آپ کی تمام شاعری کو جدید شاعری کہا جا سکتا ہے۔ بالخصوص قاسمی صاحب کی نظم کو جدید نظم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اپنے اسلوب اور موضوعات کے لحاظ سے اپنے پڑھنے والے کو ایک نئے جہان میں لے جاتی ہے۔ محترم سامعین، احمد ندیم قاسمی کی شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر ان کی انقلابی اور ترقی پسندانہ سوچ کے حامل وہ شاعری جو انسان کے اندر ایک ولولہ انگیز فکر اور بعد از مرگ زندگی کی اصل حقیقت کو اجاگر کرتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ جی ہاں سامعین، اپنی طرز کا یہ وہ منفرد کلام جو صرف احمد ندیم قاسمی کا درہ امتیاز ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ خوبصورت کلام آپ نے سنا۔ تو سامعین کرام، ہم بات کر رہے تھے قاسمی صاحب کی شاعری کے حوالے سے۔ تو دوسرے نمبر پر قاسمی صاحب کی شاعری کا وہ حصہ جو حب الوطنی کے جذبات و احساسات سے بھرپور ہے، اور ان کی شاعری کا تیسرا بنیادی اور اہم پہلو ان کا نعتیہ اور حمدیہ کلام، جس پر انشاءاللہ آئندہ آنے والی آڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن آج کی آڈیو میں ہم قاسمی صاحب کی جس شاعری کی بات کر رہے ہیں وہ جوش، امید اور عزم و حوصلے کی پیغامبر شاعری، جو انسان دوستی کی علمبردار ہے۔ جو دل دکھا ہے تو یہ عزم بھی ملا ہے ہمیں، جو دل دکھا ہے تو یہ عزم بھی ملا ہے ہمیں، تمام عمر نہ کسی کا دل دکھائیں گے ہم۔ آئیے اب ایک ایسا ہی کلام پہلے انہی کی آواز میں اور پھر ہمارے چینل گھر کا ریڈیو کی ساتھی ڈاکٹر فرحانہ اسی کلام کو ترنم کے ساتھ پیش کریں گی۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے؟ جہاں سے پھول ٹوٹا تھا وہیں سے کلی سی ایک نمایاں ہو رہی ہے۔ جہاں بجلی گری تھی اب وہی شاخ نئے پتے پہن کر تن گئی ہے۔ خزاں سے رک سکا کب موسم گل، یہی اصل و اصول زندگی ہے۔ اگر ہے جذبہ تعبیر زندہ تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے؟ کھنڈر سے کل جہاں بکھرے ہوئے تھے وہیں سے آج ایواں اٹھ رہے ہیں۔ جہاں کل زندگی مبہوت سی تھی وہیں پر آج نغمے گونجتے ہیں۔ یہ سناٹے سے لے کی سمت ہجرت، یہی اصل و اصول زندگی ہے۔ اگر ہے جذبہ تعبیر زندہ تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے؟ نہیں یخ بستگی کا خوف جب تک شعائیں برف پر لرزاں رہیں گی، اندھیرے جب نہیں پائیں گے جب تک چراغوں کی لبیں رقصاں رہیں گی۔ بشر کی اپنی ہی تقدیر سے جنگ، یہی اصل و اصول زندگی
अगर है जज्बा ताबीर जिंदा तो फिर किस चीज की हमें कमी है। अगर है जज्बाए तामीर जिंदा तो फिर किस चीज की हम में कमी है। अगर है जज्बाए तामीर जिंदा, जहाँ से फूल टूटा था वहीं से कली सी एक नुमायां हो रही है। जहाँ बिजली गिरी थी अब वही शाख नए पत्ते पहन कर तन गई है। खिज़ां से रुक सका कब मौसमे गुल, यही असलो उसूले जिंदगी है। अगर है जज्बाए तामीर जिंदा तो फिर किस चीज की हम में कमी है। अगर है जज्बाए तामीर जिंदा, खंडर से कल जहाँ बिखरे पड़े थे वहीं से आज ऐवां उठ रहे हैं। जहाँ कल जिंदगी मबहूसी थी वहीं पर आज नग़मे गूंजते हैं। ये सन्नाटे सिले की समत हिजरत, यही असलो उसूले जिंदगी है। अगर है जज्बाए तामीर जिंदा तो फिर किस चीज की हम में कमी है। अगर है जज्बाए तामीर जिंदा, नहीं यखबस तगी का खौफ जब तक शुआएं बर्फ पर लरज़ां रहेंगी। अंधेरे जम नहीं पाएंगे जब तक चरागों की लवे रक़्सां रहेंगी। बशर की अपनी ही तकदीर से जंग, यही असलो उसूले जिंदगी है। अगर है जज्बाए तामीर जिंदा तो फिर किस चीज की हम में कमी है। अगर है जज्बाए तामीर जिंदा तो फिर किस चीज की हम में कमी है। अगर है जज्बाए तामीर जिंदा। हमारे चैनल घर का रेडियो के मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज की ऑडियो बस इतनी ही। अब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त तलब करने का। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह आइंदा फिर प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलाम।